تو جو ہمارے بیٹے ہماری حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں اور اس حفاظت میں یونیفارم میں کبھی سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں, کبھی سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں, کبھی آپ کی حفاظت کے لیے وہ اپنی نیندیں, اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, تو ان کی یادگاروں کو جلانا, ان کی وردیوں کو جلانا, ان کو پوائنٹ بلینک سے رینج سے گولیاں مارنا, کیلوں والے ڈنڈے مار مار کے ان کی کھوپڑیاں فریکچر کر دینا, ان کو گولیاں مارنا, کون سا ملک, کون سی تہذیب یہ درس اپنے نوجوانوں کو دیتی؟ اور آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں, نوجوانوں کو اس چیز کی ترغیب دیے کہ سوشل میڈیا پہ جو دیکھو آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لو. میں اپنے بچوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ اس بات میں بلیو کرتے ہو؟ آپ ایجوکیشن کے مراحل طے کر کے یہاں پہنچے ہو, اب آپ کو میں ایک ایجوکیٹڈ انڈیویجول کہہ سکتی ہوں. میں بچوں سے ایک سوال کرتی ہوں, سوشل میڈیا پہ آپ جو بھی دیکھتے ہو کیا آپ کو اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنا چاہیے؟ گردی سے مقابلے کے لیے ضرب عرض ہو, رد الفساد ہو, چاہے ایٹمی پاکستان بنانا ہو, اس کے اوپر نواز شریف کا نام ہے. اور کسی چور کے نعروں کے باوجود کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ نواز شریف نے یہ فلاں منصوبے میں اتنی کرپشن کی. 1 روپیہ نہیں. اور پھر نکالا کس بات پہ؟ اقامہ پر نکال دیا, ایک ویزے پہ نکال دیا نواز شریف کو. اور ایز اپوز ٹو دیٹ, اور مجھے میرے والد کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا ملی. اور ایز اپوز ٹو دیٹ آج آپ نے سنا ہوگا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ ہے. میرے پہ تو جھوٹا الزام لگایا, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اس وقت لوگوں نے یقین بھی کیا, میڈیا بھی ساتھ مل گیا, اس وقت کے لوگ بھی, سارے جو طاقتور لوگ تھے وہ بھی مل گئے ساتھ, اور ہمیں چور ثابت کرنے پہ تل گئے. لیکن آج دیکھو اللہ تعالیٰ کا فضل, دیکھو آج نہ صرف خود پہ چوری ثابت ہوئی ہے, بلکہ پہلا تاریخ کا وزیر اعظم ہے جو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. اور لوگوں کو کیا کہتا تھا, یہ جہاں جائیں ان کو چور کی آوازیں لگاؤ. ان کو جلسوں میں کہتا تھا کہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹو, میں وزیر اعظم ہاؤس میں جاؤں گا, گردن سے پکڑ کے نکال کے باہر پھینک دو. میں تو اپنے دشمن کے لیے بھی, اپنے مخالف کے لیے بھی کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گی, کبھی نہیں کہوں گی. اور جب یہ فیصلہ آج صبح آیا, پہلا وزیر اعظم ہے جو رشوت لینے میں نکالا گیا, اور ثبوت بھی ہے, سب نے دیکھا ہے کہ اس کی بیوی نے 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگی بدلے میں, سب نے دیکھا سنا. ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, جواب ہی نہیں تھا تو اس لیے کورٹ ہی نہیں آئے. میں نے تو 150 پیشیاں اپنے والد کے ساتھ بھگتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب دامن صاف ہو تو انسان کورٹ میں جا کے کھڑا ہونے سے ڈرتا نہیں ہے. اور اس فیصلے کے بعد آج 1000 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر چلی گئی. یہ چیز کیا شو کرتی ہے؟ یہ چیز شو کرتی ہے کہ جب فتنہ نیچے جاتا ہے قوم اوپر جاتی ہے. جب انتشار ختم ہوتا ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے. اور میرے بچوں, یہ پاکستان کے پاس آخری موقع ہے. میں سدا چیف منسٹر کی کرسی پہ نہیں بیٹھی رہوں گی. اقتدار جو ہے نا, وہ سب سے بڑی جو ہے وہ انسان کی ڈیلوژن ہے کہ جب انسان اقتدار میں آتا ہے نا, یا کسی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے, اس کو لگتا ہے یہ سدا رہے گا. اگر ہمارے سے پچھلوں نے یہ چیز سوچی ہوتی کہ یہ سدا نہیں رہے گا تو وہ اتنے بڑے بڑے ظلم نہ کرتے جن کا شکار ہم بنے. اس لیے میں اپنے بچوں کے سامنے آج اعتراف کرتی ہوں آن اوتھ, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے, کہ حالانکہ وہ اڈیالہ جیل میں, اسی اڈیالہ جیل میں قید ہے جس میں کبھی میں اور میرے والد قید تھے, بے گناہ. اور اسی اڈیالہ جیل میں جس کے سیل میں مجھے آ کے میرے والد نے بتایا کہ تمہاری ماں گزر چکی ہے, اسی جیل میں وہ قید ہے. اور مجھے میرے سیل میں کیمراز لگے ہوئے تھے جس سے وہ مجھے لائیو دیکھتے تھے. مجھے وہاں کے لوگ جو ہمارے ہمدرد تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں فلاں جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ نہ آنا, آپ کی فوٹیج کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں نے اور کہا کہ یہ اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتے, یہ میں ان کا اے سی بند کرا دوں گا. میں کھانا گھر کا بند کر دیا. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ مجھے کھانا ملتا تھا. اچھی بات ہے, میرا ویٹ کم ہو گیا, مجھے تو خوشی ہے اس بات کی. اور 50 ڈگریز میں آنیسٹلی تندور کی طرح تپتا تھا وہ ڈیتھ سیل جس میں 5 مہینے سالیٹری کنفائنمنٹ میں رہ کے آئی.